نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين الہی آمین۔ آیت 113 سے 121 تک۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء، اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے لیست اليہود على شيء، نہیں ہے یہود کسی چیز پر۔ وہم، حالانکہ وہ یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں الکتابہ، کتاب کی۔ کذالک، اسی طرح قالا، کہا الذین، انہوں نے جو لا نہیں یعلمون، علم رکھتے، مثل قولہم، مانند ان کی بات کے۔ فاللہ، تو اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، اس میں جو کانو تھے وہ، فیہ یختلفون، اس میں وہ اختلاف کرتے۔ اگر ہم اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران سے ایک وفد آیا۔ جب یہود کو معلوم ہوا کہ نجران سے ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے کچھ سوالات کرنے، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آ گئے۔ تو وہ نصارہ کا ایک وفد تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو یہود ان کی محفل میں آ کے کہنے لگے کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ نصارہ نے کہا کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے کو لاجکس یہ دیے۔ یہود نے کہا کہ چونکہ نصارہ نے 3 الہ بنا لیے ہیں اس لیے ان کا طریقہ درست نہیں۔ نصارہ نے کہا کیونکہ یہود یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے لہٰذا ان کا طریقہ درست نہیں، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں لہٰذا جو ان کا پیروکار نہیں اس کا طریقہ درست نہیں۔ تو دراصل مشرکین مکہ کا کہنا یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بیت اللہ کے پاسبان ہیں، تو لہٰذا ہم ہی درست ہیں۔ اگر ہم اس کو تھورولی دیکھیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہر کسی نے اپنا سیلف میڈ سٹینڈرڈ بنایا ہوا تھا، اور جو اس پر ہے اس کے اکارڈنگ وہی ٹھیک ہے۔ ہر کسی نے اپنی مرضی کا معیار بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال الذین لا یعلمون، کہا ان لوگوں نے نہیں جو وہ علم رکھتے۔ تو کیوں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ لا علم ہیں۔ علم کے باوجود لا علمی ان کا اس طرح کی بڑائی اور ڈٹائی اور انکار کی وجہ بن رہی ہے۔ تو دراصل یہاں لا یعلمون، لا علم لوگوں سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ تو خود ہی ایک کرائیٹیریا بنا کر پھر خود ہی اس طریقے پر پورا اترنا، یہ تو کوئی عقل مندی نہ ہوئی۔ تو جب ہم ایک دوسرے کی اپنی بڑائیوں میں لگ جاتے ہیں پھر ہم دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، دوسرے کو اس کے دین کو ہم جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو منع کرے مسجدوں سے اللہ کی، أَن يُذْكَرَ، کہ ذکر کیا جائے، فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى خَرَابِهَا، اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور وہ کوشش کرے اس میں خرابی کی۔ أُولَئِكَ، یہی لوگ ہیں، ما کانا، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، ان يدخلوها، کہ وہ داخل ہوں ان میں، الا، مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا، ان کے لیے اس دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو اللہ کی مساجد میں آنے سے روکیں ان کے لیے رسوائی ہے۔ آج ہم نے مساجد کو مرکز عقیدت بنا لیا۔ عقیدے کی بنیاد پر ہر ایک نے اپنی عبادت گاہ بنا لی، اور اس طرح پھر کیا ہوا؟ فرقہ پرستی ہوئی، فرقہ پرستی نے جنم لیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کی مسجدوں سے روکنا تو بہت پہلے بھی بیت المکہ سے یعنی کعبہ سے روکا گیا تھا۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو روکا کعبہ جانے کے لیے 8 سن ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ ابرہہ نے بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی، کیوں؟ کیونکہ اس نے خود ایک گھر بنایا ہوا تھا اور اسے غم تھا کہ لوگ ادھر کیوں نہیں آتے، تو پھر اس نے کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ گرانے کی کوشش کی تاکہ لوگ اس کے گھر کی طرف آیا کریں، اور وہ جو اس نے بنایا تھا اس پرپس کے لیے کہ وہاں تجارت ہوتی تھی۔ تو اس جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ وَمَن مَنَعَ وَمَن أَظْلَمَ،
کون بڑا ظالم ہے ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے؟ تو اس سے مراد کوئی اسپیسیفک مسجد نہیں بلکہ اللہ کا گھر، کوئی بھی جہاں پر عبادت کی جاتی ہو، یعنی کعبۃ اللہ، مسجد حرام، مسجد الاقصی اور ہر طرح کی عبادت گاہ مراد ہے۔ تو ہم نے مساجد کا اصل مقصد فوت کر دیا۔ ہم نے مساجد میں سائیڈ ایکٹیویٹیز تو شروع کر دی، لیکن اس سے ہوا کیا کہ اس کا ایکچوئل پرپس جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اگر ہم اس طرح کے کوئی کام کریں تو یہ بھی مساجد کو مس یوز کرنا ہے، اور ایسا کرنا مساجد پہ ظلم کرنا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کانا، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، کہ وہ داخل ہوں مگر مسجد میں، کیسے؟ الا خائفین، ڈرتے ہوئے۔ پھر اگر وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں تو یہ ہے مسجد کا اصل مقصد، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو لہم فی الدنیا خزیون، اس دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ ڈرتے ہوئے اللہ کی مساجد میں داخل ہوتے۔ تو مسجد میں داخل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت میں نور کی خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشقت کے باوجود پورا وضو کرنا۔ تو باوضو ہو کر احترام کے ساتھ مسجد میں جانا، یہ بھی ایک شعار ہے، اس شعار کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا، پھر جس طرف، تُوَلُّوا، تم منہ کرو، فَثَمَّ، تو وہی ہے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والا ہے، العلیم، خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ کائنات اللہ کی، اس پر قبضہ بھی اسی کا۔ لیکن اگر ہم اس آیت کی ڈیپتھ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، پھر جس طرف تم منہ کرو گے تو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ اگر ہم اس کے پس منظر کو دیکھیں تو ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں مسلمانوں نے کہیں قیام کیا اور انہوں نے رات کی تاریکی کی وجہ سے مختلف سمتوں میں منہ کر کر نماز پڑھ لی۔ اس پر صحابہ کرام پریشان ہونے لگے کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ تو پھر یہ اللہ کی آیت اتری کہ جس طرف بھی منہ کرو اسی طرف اللہ ہے۔ اللہ کا چہرہ سے مراد ہے، یعنی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اپنی وسعت، اور دو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی صفات بتائیں، واسع اور علیم۔ اللہ اپنی وسعت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین۔ لیکن اس سے کوئی یہ مطلب نہیں نکلتا کہ آج ہم جس طرف چاہیں منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ آیت ایک خاص کانٹیکسٹ میں اتری تھی۔ اس کے بعد جب قرآن کی آیت اتری کہ تم جس طرف بھی ہو مسجد الحرام کی طرف منہ کر لو، تو یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن اس کی تلاوت کو قرآن میں باقی رہنے دیا گیا۔ اگر ہم ایک اور مسئلے کو دیکھیں تو فرض نماز کے لیے قبلے کا رخ جاننا آخری حد تک ضروری ہے، لیکن نفل نماز کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن اگر سواری وغیرہ پر ہوں تو پھر اس میں نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ اور ایک اور جگہ کہ جہاز میں اور اندھیرے میں والی جگہ پر اس طرح سے نماز ہو جاتی ہے، اٹس جسٹ این ایکسیپشن، لیکن اس میں بھی آخری حد تک فرض نماز کے لیے قبلہ کا رخ جاننا ضروری ہے۔ تو اگر ہم اس آیت سے کوئی لیسن لینا چاہیں تو اللہ ہر جگہ ہے، اللہ والے ہو جاؤ، فرقہ واریت کو چھوڑ دو، اور اللہ کی خشیت جو ہے اللہ کے ہونے کو محسوس کیا جائے تاکہ گناہوں سے بچا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، انہوں نے کہا کہ اللہ نے کی کوئی اولاد ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، بل لہو، بلکہ اسی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل سب لہو، اسی کے، قانتون، فرما بردار ہیں۔ آیت شروع ہو رہی ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ بنا لی اللہ نے کوئی اولاد،
تو کنہوں نے کہا؟ یہود نے اور نصارہ نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو اس سے پاک ہے، بلکہ اس کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور سب کچھ اسی کا فرما بردار ہے۔ حدیث میں آتا ہے بنو آدم نے مجھے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنو آدم نے مجھے جھٹلایا اور مجھے گالی دی۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ اس نے میرے لیے بیٹا قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ واحد ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہود اور نصارہ نے اللہ کو کیسے بیٹا کہا تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 اور سورہ مریم کی آیت نمبر 90 سے 93 تک کو اسٹڈی کیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور سب اس کا فرما بردار ہے۔ پھر اپنی ایک اور قدرت کا ذکر کیا، بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمان اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے۔ وَإِذَا، اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک وہ کہتا ہے، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن فیکون ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز کا ایک کام ہے، ایک مقصد ہے، اور ہر ایک اپنا کام کر رہا ہے۔ ایک پتے کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے، ایک ذرے کا جو کام ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے، یعنی اس پر کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ تو پھر اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت؟ وہ تو صرف کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ سورہ نحل آیت 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، اور جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ مومن آیت 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین آیت 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ آگے ایک اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے، آیت 118، وقال الذین لا یعلمون، اور کہا انہوں نے جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ کلام کرتا ہم سے، او یا تأتینا آیا، آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثل قولہم مانند اس بات کے، تشابہت قلوبہم مشابہ ہو گئے دل ان کے، قد تحقیق بینا واضح کر دی ہم نے، آیات لقوم یوقنون ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اب لا علم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا کلام کیوں نہیں اترا؟ اگر ہم سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں، وہاں بھی بنی اسرائیل کا یہی اعتراض آتا ہے کہ ہم پر کوئی کلام کیوں نہیں اترتا۔ تو اللہ کے بولنے کا انداز کیا ہے کہ ایسے ہی کہتے ہیں پہلے لوگ، ایسے ہی کہتے تھے لا علم لوگ۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اسی طرح کہا تھا ہمارے لوگوں نے، ہمارے بڑے سرداروں نے۔ تو جو لوگ مادہ پرست ہوتے ہیں، جو مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، جو مادیت کی بنیاد پر ہی لوگوں کو جج کرتے ہیں، تو پھر ان کی سوچ بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ کیسی؟ کہ ان کے اندر ضد اور تکبر آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے بلکہ بیچ میں حجت بازی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، یا اللہ ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتار دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ تو علم کی بنیاد پر لوگوں کو جج کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انہی کے انداز میں ان سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا تھا ان سے پہلے لوگوں نے، کیا کہا تھا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ ہم سے ایک بات کیوں نہیں کرتا۔ جب ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے براہ راست بات کرنی ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر کوہ طور پر گئے۔ تو دراصل یہاں ظاہر پرست لوگوں کا ذکر ہے، لا علم لوگوں کی بات کا ذکر ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم بڑا کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس دولت ہے، بیٹے ہیں، جس کا سٹیٹس زیادہ ہے، جس کا گھر بڑا ہے، یعنی جس کے پاس دنیا کی ڈھیر رونقیں ہوں۔ لیکن اگر ہم پیغمبروں کے حالات کو پڑھیں اور ان کے حالات کو دیکھیں تو سب انبیاء کے ایک جیسے حالات رہے ہیں۔
کوئی بھی سٹیٹس، بیٹے، دولت، اولاد کی وجہ سے جج نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قال الملأ الذین سے کئی آیات شروع ہوتی ہیں، یعنی کہا ہمارے سرداروں نے۔ تو سردار لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو پھر قوم ان کی بات کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کذالک، اسی طرح تو کہا تھا، قال الذین من قبلہم مثل قومہم، جو ان سے پہلے لوگ تھے اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، مشابہ ہو گئے ہیں دل ان کے۔ یعنی اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو اس تشابہت سے کیا مراد ہے کہ پھر جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے دل اور ان کی تھنکنگ، ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ بھی سیم ہو جاتی ہے۔ تو حالانکہ وہ پہلے گزر چکے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل بھی ان کے جیسے ہی ہو گئے ہیں۔ قد بینا الآیات، بے شک واضح کر دی ہم نے آیات، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اب یقین شرط ہے، یقین ہوگا تو ہی اللہ تعالیٰ کی آیات ہمارے دل میں اتریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچا یقین عطا فرمائے اور پھر ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین۔ پھر آگے آیت 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور نہ آپ سے سوال کیا جائے گا جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حق کی طرف بلانے والے، زنگ آلود دلوں کو صاف کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کیوں بھیجا، کس لیے بھیجا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو دنیاوی مال و زر دے کر نہیں بلکہ رسالت دے کر بھیجا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص مقام کہ بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا، اور پھر فرما دیا ولا تسألوا، اور آپ سے سوال نہ کیا جائے گا عن اصحاب الجحیم، جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں۔ اگر پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو پہنچا دینے کے بعد نہ مانے تو وہ خود جواب دے۔ تو رات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ایسی ہی نشانیاں ملتی ہیں، بشیرا و نذیرا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا نَصَارَىٰ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہود اور نہ ہی نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے طریقے کی۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، البتہ اگر آپ نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس علم کے آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے پھر اللہ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ یہود اور نصارہ کیوں راضی نہ ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے طریقے کو معتبر کہتے ہیں، اور تب تک راضی نہ ہوں گے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے طریقے پر نہ چل پڑے، یعنی کبھی راضی نہ ہوں گے۔ اور پھر ایک اور بات بتا دی گئی، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی کوئی فرقہ نہیں، اصل چیز اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد، تو یہاں جو احواءہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو دراصل ان کی کتاب ان کی خواہشات کے مطابق چینج تھی، انہوں نے اس کو اپنے اکارڈنگلی اس کو چینج کر لیا تھا، مینیپولیٹ کر لیا ہوا تھا۔ تو اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے بھی فرقوں یہود اور نصارہ کی پیروی کی تو ان کے لیے بھی پھر کیا ہے کہ پھر اللہ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ ہی کوئی مددگار۔ پھر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ جن کو دی گئی اللہ کی آیات اور وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا بہ اس کا، فاولئک ھم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو ایمان والا کون ہے؟ وہ جو کتاب پڑھے اور اس کا حق بھی ادا کرے۔ جو پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتا اس کا ایمان سٹینڈرڈ کا ایمان نہیں ہے، خواہ کسی بھی فرقے کا ہے، قرآن اس پر فرض ہے۔
قرآن پڑھنے کے لیے ایفرٹ کرنی ضروری ہے، اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس کے بیک گراؤنڈ کو، آیت کو دیکھا جائے، اس کے فہم کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، تجوید سے، مخارج اور ترتیل سے پڑھا جائے، اس کی بہترین تلاوت کی جائے۔ تو گویا تلاوت 3 طرح کی ہے: قولی تلاوت، معنوی تلاوت اور عملی تلاوت۔ قولی تلاوت یہ ہے کہ اس کے حروف اور مخارج کو درست طریقے سے پڑھا جائے، جیسے قرآن نازل ہوا اسے ویسے ہی پڑھا جائے۔ معنوی تلاوت یہ ہے کہ اس کے فہم اور اس کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، اور عملی تلاوت ہے کہ قرآن کے آیات اور اس کے احکامات کو اپنی پریکٹیکل لائف میں شامل کیا جائے۔ اور پھر فرما دیا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جو کوئی پھر کفر کرے گا وہ خسارہ پانے والا ہے۔ تو صحابہ کرام کا طرز عمل اگر دیکھیں تو کیا تھا کہ صحابہ کرام جب تک ایک آیت پر عمل نہ کر لیتے اگلی آیت کو نہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا سچا فہم عطا فرمائے، تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔